حدیث کو پورا سنایا جائے۔ غدیر کے میدان میں سرکار نے صرف یہ نہیں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، بلکہ سرکار نے اس سے پہلے بھی کچھ کہا ہے، یعنی اس فقرے سے پہلے بھی کچھ کہا ہے، سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ اور اس فقرے کے بعد بھی کچھ کہا ہے، وہ سناؤں؟ من کنت مولا فہذا علی مولا سے پہلے سرکار نے فرمایا الست اولی من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ صلوات پڑھے محمد و آلہ وسلم۔ یہ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ یہ خود جملہ کہنے کے بعد یہ کہنا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ ساری وہ تشریحات جو کی جاتی ہیں نا، تھک تو نہیں رہا ہے کہ مولا کا یہ معنی نہیں ہے، مولا کا یہ معنی ہے، مولا کا مطلب دوست کا ہے، مولا کا مطلب پڑوسی کا ہے، مولا کا مطلب دو مددگار کا ہے۔ تم 2000 معنی لے کر آ جاؤ، ہمیں تو ایک ہی معنی سمجھ میں آتا ہے، جو نبی کو مانتے ہو وہی علی کو مانتے، یعنی اپنا مولا مانو، یعنی اپنا حاکم مانو۔ خود طے کرے نا مسلمان کے نبی کو کیا مانتا ہے۔ اور سرکار نے واضح کہہ دیا سارے کمالات علی تم میں وہی ہے جو مجھ میں ہے، الا لا نبی آبادی، بس میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، نبوت کے عنوان کے علاوہ۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ نبوت کے عنوان کے علاوہ تمام تر کمالات مولا علی میں وہی ہیں جو مولا نبی میں ہے۔ یہ سیدھی سی بات ہے۔ پہلے فرمایا الست اولی من انفسکم، کیا میں تم سے زیادہ تمہاری جانوں پر حق نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں یقیناً ایسا ہی ہے، ہماری جان پر آپ کا حق ہم سے زیادہ ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا فلیشہد الظاہر حاضر الغائب، فلیشہد الحاضر الغائب، جتنے بھی حاضر ہیں نا وہ غائب کو جا کے بتائیں۔ اچھا جتنے بھی 1,00,000 سے زیادہ وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صلوات پڑھے محمد وآلہ وسلم۔ 1,25,000 کے قریب صحابہ کرام وہاں نبی کا خطبہ سن رہے تھے۔ جی حضرت نے سب سے کہا جو یہاں حاضر ہے وہ غائب کو جا کے بتائے۔ کیا بتائے؟ غائب کو جا کے بتائے کہ کیا سن کے آیا ہے۔ جی جب کسی بچے سے کہہ دیا جائے نا کہ سبق سنانا ہے تو وہ بھولتا نہیں ہے، امتحان ہونا ہے، پیپر ہونا ہے۔ علی مولا کی ولایت وہ ہے جس کا امتحان ہونا ہے، ہر ظاہر پر واجب ہے کہ وہ غائب کو بتائے۔ جی اور یہ حدیث مکمل نہیں ہوئی، حدیث سنا رہا ہوں۔ ہر حاضر پر واجب ہے کہ غائب کو جا کر بتائے، والوالد الولد، اور ہر باپ پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو بتائے۔ حدیث یہاں رکی نہیں ہے، اگر حدیث یہاں رک گئی ہوتی، صلوات پڑھے محمد وآلہ، اگر حدیث یہاں رک گئی ہوتی، توجہ چاہوں گا، تو وہاں جو 1,25,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم تھے، ان پر واجب تھا کہ جا کر گھر بتائیں، دوستوں کو بتائیں، نہ آنے والوں کو بتائیں۔ اور وہاں جو ابا آئے ہوئے تھے، والد آئے ہوئے تھے، جو صاحبان اولاد آئے ہوئے تھے، ان پر واجب تھا کہ اپنے بچوں کو جا کے بتائیں۔ لیکن سرکار نے یہاں حدیث کو روکا نہیں، سرکار نے فرمایا حاضر پر واجب ہے کہ غائب کو بتائے، باپ پر واجب ہے کہ اولاد کو بتائے، الی یوم القیامہ، قیامت تک علی کی ولایت ہر باپ پر واجب ہے کہ اولاد کو پہنچائے۔ ہر باپ پر واجب ہے کہ نبی کا یہ پیغام، مولا علی کی ولایت کا اعلان ہر باپ قیامت تک اپنے بچوں کو بتاتا رہے۔ ناراض نہ ہو کوئی میرا سننے والا جملہ کہہ رہا ہوں،
جب سرکار نے کہہ دیا کہ ہر باپ پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو قیامت تک علی کی ولایت سمجھائے، تو وہی باپ تو پہنچائے گا نا جو باپ ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک اور بلند صلوات مولا کے ذات۔ جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، توجہ کر لی۔ جو غدیر میں اعلان ہوا تھا مولا علی کی ولایت کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ولایت یا ولایت دونوں لفظ ٹھیک ہے۔ ولایت کا مطلب ہے محبت، اور ولایت کا محبت ہے حکومت۔ توجہ ہے پر آپ کی؟ علی مولا نبی نے وہ حاکم بنایا ہے جس کی محبت واجب ہے۔ جب حاکموں سے محبت نہ ہو تو یہی حال ہوتا ہے جو ہمارے وطن میں ہو رہا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میری طرف سے جو حاکم بنے وہ حاکم بنے جس سے محبت بھی ہو۔ محبت کے بغیر حاکم کیسا حاکم ہے؟ وہ کچھ اور ہوگا۔ حاکم نہیں ہو سکتا جس سے محبت نہ کرتی ہو۔ شہر میں ملک میں رہنے والے اگر محبت نہ کرتے ہو تو وہ پھر حاکم نہیں ہے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے جی۔ لہذا ولایت یعنی محبت، ولایت علی یعنی محبت علی، اور ولایت واو پر زبر، ولایت علی یعنی حکومت علی۔ حکومت علی، مولا علی علیہ السلام 4 سال 4 مہینے 6 دن تک میرے مولا علی علیہ السلام نے حکومت کی۔ پھر مولا علی علیہ السلام کو ان 4 سالوں میں 3 جنگوں کا، جو بڑی جنگیں تھیں، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں تو بڑی تعداد میں تھی، 3 بڑی جنگوں کا سامنا کرنا ہو رہا ہے۔ کون کون سی؟ جنگ جمل، جنگ صفین۔ بچوں میں آئندہ پوچھ لوں گا کہ یاد ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے، بچوں سے کہہ رہا ہوں۔ مولا علی کی حکومت میں کتنی جنگیں ہوئیں؟ بچے بولیں، بچے۔ 3۔ پہلی جنگ جنگ جمل، دوسری جنگ صفین، تیسری جنگ نہروان۔ یہ بچوں بڑوں نے چیٹنگ کرا دی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا ماؤ۔ بہت شکریہ جی۔ جی بچوں، آپ کو بڑوں سے تو میں نہیں ان سے تو دعا چاہیے۔ یاد رکھو کہ کیا ہوا ہے علی کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، ان تینوں جنگوں میں مولا علی کے علمدار کو حسن کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ امام حسن مجتبی ان تینوں جنگوں میں مولا علی کے لشکر کے علمدار۔ علمدار کون ہوتا ہے؟ جو لشکر کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ مولا حسن علمدار لشکر حیدر کرار، جس کے ایک چھوٹے معاون کو مالک اشتر کے، مالک اشتر ایک چھوٹا معاون، مولا امام حسن کا معاون۔ کون مالک اشتر؟ جس کے لیے مولا علی فرمائے کانا اشتر لی کما کنت لرسول اللہ، مالک اشتر میرے لیے ایسا تھا جیسے میں رسول اللہ۔ کوئی کم بات ہے؟ یہ بہت بڑا مقام ہے حضرت مالک اشتر۔ تینوں جنگیں جیتی ہیں امام حسن نے۔